افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سرور عالم، شفیع اعظم، رحمت عالم، جان عالم، بہار عالم، قرار عالم، باعث ایجاد عالم، سبب ثبات عالم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں ہم سب ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ امام احمد رضا 14ویں صدی کے مجدد ہیں۔ امام احمد رضا 1000 کے قریب کتابوں کے رائٹر ہیں۔ امام احمد رضا کو اللہ تعالیٰ نے جدید اور قدیم کم و بیش 150 علوم میں مہارت عطا فرمائی۔ امام احمد رضا عظیم مفسر قرآن ہے۔ تھوڑی آواز سادہ کیجئے گا بھائی، کہاں بیٹھے ہیں ساؤنڈ والے؟ سادہ سی آواز کر دیں، کلیئر سی۔ امام احمد رضا قدس سر العزیز ایک عظیم محدث، امام احمد رضا ایک عظیم فقیہ، امام احمد رضا عظیم سخنور، اور امام احمد رضا دلوں کو چھونے والا شاعر، امام احمد رضا عشق کی ندیاں بہانے والا، امام احمد رضا اپنے دور کا ابو حنیفہ، امام احمد رضا وہ ہستی کہ علماء ربانیین نے کہا کہ امام اعظم بھی اعلیٰ حضرت کی تحقیقات کو دیکھتے تو امام اعظم بھی خوش ہو جاتے کہ میرے تقلید کرنے والوں میں ایک عظیم نام اس احمد رضا کا بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ آپ صحت مند ہو جائیں اور آپ سبحان اللہ بھی کہہ سکیں۔ مجھے تو اب تک یوں ہی لگ رہا ہے کہ میں قبرستان سے مخاطب ہوں، اور جب کہ احمد رضا خان کا عرس ہے، اس نے سوتے ہوں کو تو جگایا ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ استخارہ کر لیا آپ نے؟ آپ ہر سال استخارہ غالباً کرتے ہیں، ڈیجیٹل استخارہ، کہ اگر سبحان اللہ کہیں گے تو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ تو میری تقریر سے 5 منٹ پہلے کر لیا کریں اور تقریر میں بولنا شروع کر دیا کریں۔ ویسے ہی خوشی ہوتی ہے کہ بندہ زندہ زندہ لوگوں سے بات کر رہا ہے، اور پھر امجدیہ میں ہو اور پھر اس سے اعلیٰ حضرت ہو اور آگے کثرت چوپشاؤں کی ہو تو پھر جشتا نہیں ہے۔ اب آئندہ سمجھ کر سبحان اللہ کہنا ہے۔ اتنی لسٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، خدا جانے کہ وہ بات کس سے ہو گئی۔ آگے بڑھیے۔ امام اہل سنت کی ان صفتوں میں، ان وصفوں میں، ان کمالات میں، ان خوبیوں میں ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ امام احمد رضا مجتہد ہیں۔ ٹی وی ٹاک شوز کے اندر، اخباروں میں کالم لکھنے والے، فیس بک پر چھوٹے چھوٹے چینل، یوٹیوب پر بنے ہوئے چینل، ٹائیاں پہن کر اور عجیب حال حلیے بنا کر سوال پوچھتے ہیں۔ سوال پوچھنے والا پوچھتا ہے، کیا سر، کیا اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا؟ تو دوسرا ٹائی درست کرتے ہوئے کہتا ہے، نہیں 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 جی، یہ تو مولوی لوگوں کی باتیں ہیں، اجتہاد کا دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ میں اندازے اور تخمینے کے اعتبار سے کہہ سکتا ہوں، سوال کرنے والے کو بھی خبر نہیں کہ اجتہاد کیا ہے، اور جواب دینے والا بھی آشنا نہیں ہے کہ اجتہاد کیا ہوتا ہے۔ اور رات کے اس ماحول میں مجھ جیسا طالب علم آپ لوگوں کو بھی کسی خشک شاہراہ پہ لے جانے کے موڈ میں نہیں ہے، اور اس لیے ہم سوکھے سوکھے لفظوں میں کوشش کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا یہ وصف بھی سمجھیں کہ جن کا عرس ہوتا ہے ان کے دیگر کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے، تسلیم کیا گیا ہے۔ اور اب میں علماء کی نظر یہ جملہ کر دوں، احمد رضا نے تسلیم کروایا بھی ہے۔ یہ دیکھیں،
یہ بیچارے، میں تو جو بزرگ لوگ نیند میں ہوتے ہیں ان پر مراقبے کا حسن ظن رکھتا ہوں، لیکن مراقبے کے بعد بھی تو کوئی نتیجہ ہوتا ہے نا، کہ اللہ والا مراقبے میں جائے تو جب آنکھ کھولے تو پھر کچھ وہ بانٹتا ہے فیض۔ اعلیٰ حضرت نے منوایا ہے کہ وہ مجتہد ہیں، مانا تو گیا پر اعلیٰ حضرت نے منوایا ہے۔ مجتہد، اجتہاد، بڑے ہی آسان لفظوں میں، جچے تلوت لفظوں میں عرض کر دوں، آپ لفظ سنتے ہیں نا جد و جہد، بڑی جد و جہد کی، ایسا مسئلہ، ایسا سوال کہ جس کا جواب منصوص نہ ہو۔ اے بھائی صاحب میری طرف دیکھنا ہے، یہ نہیں چلے گا۔ اتنا لمبا سفر اور آنکھ پھیرنے والوں سے بات، میری طرف دیکھنا ہے، ان کو آرام کرنے دیں، آپ میری طرف دیکھیں۔ کوئی سوال آ جائے جس کا جواب منصوص نہ ہو، منصوص کا یہ مسئلہ نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن سے، حدیث سے، اور اگلا درجہ ہے نصوص فقہ، امام اعظم نے یہ لکھا، امام محمد نے یہ کہا، امام ظفر نے یہ کہا، امام ابو یوسف کی یہ تحقیق ہے، کہتے ہیں نصوص فقہ اس مسئلے پر موجود ہیں، یعنی وہ سوالات جن کے جوابات کتب فقہ میں موجود ہیں، آپ کہیں کہ وہ منصوص مسائل ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا دور، بڑے غور سے یہ بات سننا، اعلیٰ حضرت کا دور نئی چیزوں کے معرض وجود میں آنے کا دور تھا، نت نئی ایجادات کا دور تھا، نئے مسائل پیدا ہو رہے تھے، اور رب تعالیٰ نے ان کے حل کے لیے امام احمد رضا جیسی نعمت عطا فرمائی۔ مجتہد کو مجتہد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جد و جہد کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اس سوال کا جواب ملے۔ امام احمد رضا کے قربان جائیں کہ وہ غیر منصوص مسائل کے حل کے لیے بھی اس سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں، اور خالی سیپیاں لے کر نہیں آتے، بلکہ وہ عظیم سے عظیم علم کے جوہر پارے اور در نایاب لے کر آتے ہیں۔ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ روسر، کیا نام لیا جی؟ روسر، یہ ایک انگریزوں کی کمپنی تھی جس نے، ابھی حضرت شاہ صاحب جیسے فرما رہے تھے، متحدہ ہندوستان، انہوں نے ایک کارخانہ بنایا چینی بنانے کا، شوگر، چینی۔ اس چینی کو جب یہ گنے کا رس آگے بڑھتا ہے تو اس کا ایک میل ہوتا ہے، میل کی صفائی کے لیے وہ ایک پاؤڈر بناتے تھے، اس پاؤڈر کے اندر جانوروں کی ہڈیاں استعمال ہوتی تھیں پیس کر۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی بھائی صاحب؟ بات سمجھ میں آئی؟ یوں سمجھیں کہ یہ ہے گلاس، پانی بالکل پاک ہے، ہوا یہ ہے کہ گلاس کے پانی کو پاک تو ہے، صاف نہیں تھا، فلٹر کی ضرورت تھی۔ اب فلٹر جو ہے اس میں ایک جز ایسا تھا کہ جس پر سوالات اٹھتے تھے کہ ہڈیاں پاک جانوروں کی بھی ہو سکتی ہیں اور ناپاک جانوروں کی بھی، بولیں گے ذرا، ہو سکتی ہیں۔ یہ مسئلہ، ایسی بات بھی اڑی کہ یہ چینی استعمال نہیں کر سکتے، ناپاک ہے۔ سوال آ گیا دارالعشق بریلی شریف، اللہ آپ کو خوش رکھے، دارالعشق بریلی شریف میں یہ سوال آیا تو اعلیٰ حضرت نے آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کون سا لیبارٹری کے معاملات کو پڑھا ہوا ہے،
اور میں کون سا ان باتوں کو جانتا ہوں، میرے پاس ایسے اوکھے اوکھے سوال لے کر نہ آیا کرو، نہیں، اعلیٰ حضرت کے قربان جائیں۔ اگلی بات غور سے سن لینا، امام نے 10 قاعدے، 10 اصول، 10 فائدے شروع میں لکھ دیے، اور میں ذمہ داری سے یہ لفظ کہہ رہا ہوں، اور اعلیٰ حضرت نے اس پہ کہا بھی ہے، قیامت تک صابن، بسکٹ، دیگر اشیاء پاکستان سے بنے، دوسرے ملک سے آئیں، قیامت تک کے لیے اعلیٰ حضرت نے 10 نکاتی فارمولہ دیا کہ کوئی چیز بھی آئے، پاک ہے کہ ناپاک، جائز ہے کہ ناجائز، حلال ہے کہ حرام، امام نے تھیوری دے دی، کسوٹی دے دی کہ کوئی چیز بھی آئندہ بھی پیش آئے، ہمارے دیے ہوئے اصول پہ پرکھ لے، جواب سامنے آ جائے گا، جائز ہے کہ ناجائز ہے، پاک ہے کہ ناپاک ہے، حلال ہے کہ حرام ہے۔ صحن والے بھی سبحان اللہ کریں، ان کو ٹھنڈی آواز زیادہ لگ رہی ہے، باہر ہوا بہت بڑھیا ہے، سمجھ آئی یہ بات کی؟ اب میری طرف دیکھیں گے آپ، ان 10 میں سے ایک تبرک میں آپ کو پیش کروں۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھو بھائی صاحب، ہوا میں باتیں کرنے کا دور نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ہمیں اعلیٰ حضرت کے لیے کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو خود سجے ہوئے ہیں وہ نام لے کر، یقین مانیے ہم تو خود بن گئے وہ نام لے کر۔ اب ذرا میری طرف دھیان کرنا، ان 10 چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تمہارے سامنے جو چیز ہے اس کے بارے میں قطعی یقینی خبر ہو، شک نہیں، تخمینہ نہیں، گمان نہیں، 100% قطعی اور یقینی بات ہو کہ وہ ناپاک ہے، 100%، تو اس کو ناپاک کہہ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ، چنانچہ، اگرچہ، مگرچہ، ایسے بھی اور ویسے بھی، ان باتوں کے بل بوتے پر محض گمان سے کسی چیز کو حرام نہیں کہا جا سکتا، ناپاک نہیں کہا جا سکتا۔ یہ 10 عظیم الشان قاعدے اعلیٰ حضرت کے ذاتی نہیں، قرآن، حدیث اور فقہ سے، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ مبارک رسالہ جس کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے۔ سر نہ ہلائیں، خوشی سے سبحان اللہ کہیں، یہ کون سی بات ہے؟ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ جوڑ کر عرض ہے، وہ 33 یا یہ جو باہر ایک لگا ہوا اسٹال، اس کی کتنی جلدیں حضور والا جو غیر تخریج شدہ ہے؟ 22 حضرت فرما، یہ جو 22 ہیں، 22 جلدوں والا آپ نے لیا ہے، یا ما تخریج و تسہیل والا 33 جلدیں بیما فہرست والا فتاوی رضا فاؤنڈیشن نے جو چھاپا ہے، خدا کے لیے اس کے ورق اتاریے اور اس کو لائبریری سے نکالیے، الماری سے، اور ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں اور پڑھ کر زمانے کو بتائیں کہ میرا رضا کون ہے۔ ایک بات، ایک قدم آگے بڑھیں، یہاں تک بات کی کو سمجھ آئی؟ الحمدللہ کہہ کے جواب دیں۔ میرے مرشد کریم حضور سیدی و سندی آقائی و ملجائی کنزی و زخری پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی، جو شاگرد اور خلیفہ تھے قطب زمن محدث اعظم ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی محدث اعظم پاکستان، اور آپ جانتے ہیں محدث اعظم کون ہیں؟ جنہوں نے حجت الاسلام شہزادہ اعلی حضرت، جن کے لیے امام نے کہا حامد منی و انا من حامد، سیدی الشاہ حامد رضا خان،
قدس سرہ کے جنازہ مبارکہ کی امامت حجت الاسلام کی وصیت کے مطابق کروائی تھی۔ وہ ہیں جن کے لیے مفتی اعظم عالم اسلام شہزادہ اعلی حضرت سرکار سیدنا الشاہ مصطفیٰ رضا خان نوری برکاتی قدس سر العزیز نے محدث اعظم کے وصال پر کلام لکھا، اور اس میں آپ نے یہ کہا کہ میرا قوت دل زور بازو کیا کیا کہوں کیا کیا جاتا رہا، مولوی سردار احمد اٹھ گئے لطف سارا درس کا جاتا رہا، فیض کے داتا سے مالا مال تھا گنج بخش علم تھا جاتا رہا۔ یہ حضور مفتی اعظم سرکار کے اشعار ہیں۔ تو کیا میں آپ کو ہمارے ایسا فرماتے تھے کو ہاں جی کہتا تھا تو فرماتے الحمدللہ کہو ثواب بھی ملے گا، بات یہ سنانا تھی۔ یہ اللہ والوں کے طریقے بھی کیا کمال کے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بھی کوئی کہتا نا، جیسے ہم کوئی پانی ڈالے گلاس میں تو میں اس کو کہوں کافی ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے کافی اللہ کا نام ہے، یہ نہ کہا کرو کہ کافی ہے، اتنا کہہ دو کہ بس اتنا ہی ٹھیک ہے، یا بہت ہو گیا، یا گلاس بھر چکا ہے مزید نہ ڈالیے، مزید نہیں چاہیے، گنجائش نہیں ہے، رہنے دیجئے، رک جائیے۔ 8-9 تو میں نے آپ کو بتا دیے، اور آپ سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ کافی ہے، اسی سے تو منع کیا ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے۔ چلو بھائی صاحب، دوسرا مسئلہ میں نے آپ کو ابھی کیا بتایا کہ امام احمد رضا کا دور نئی ایجادات کا دور تھا، اور اس کا شرعی جواب یہ اعلیٰ حضرت کی سب سے بڑی محنت اور سب سے بڑا کارہائے نمایاں یہی ہے کہ مسائل جدیدہ میں آپ شریعت سے سرے منہ بھی انحراف نہیں کرتے، بلکہ امام ایک جگہ فرماتے ہیں شریعت منبع ہے، طریقت اس سے نکلنے والا دریا ہے، اور دریا کبھی بھی منبع کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور ایک جملہ بھاری ہے لاکھوں سطروں پر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ساری ذاریات میں جس چیز کی طرف بلایا وہ شریعت ہی ہے۔ ہم بھی کسی عالم دین کی وہ وقار وہ عزت دل میں نہیں رکھتے معذرت کے ساتھ جو ایک جعلی بابے کی کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ دعوے لمبے چوڑے کرتا ہے، اوپر سے اس کے بال لمبے ہیں، اوپر اس نے 1.5 پاؤ لوہا پیتل پہنا ہوا ہے، پھر اس کے آگے آگ کا مچ ہے، مدرس کے آگے ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور وہ جو ڈھونگی بیٹھا ہے اس کے آگے آگ کا مچ ہے، وہ نہیں مدرس کہہ رہا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، اور ڈھونگی کے سامنے ہے بھنگ کا کنڈا۔ تو ہم بھی کہتے ہیں وہ تو چلتا ہی رہتا ہے، اس کو چیک کریں کہ یہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس چیز کی طرف حضور علیہ السلام نے ساری ذاریات لوگوں کو دعوت دی ہے، اس پر عمل کرنے والا اگر رب کے قریب نہیں تو پھر اور کون قریب ہو سکتا ہے؟ اب یہ اشارہ خصوصی بھائیوں کے لیے ہے، باقی تو دیکھ ہی رہے ہیں، مجھے جاگ رہے ہیں۔ چلیں، ایک اور مسئلہ پیش آیا اور وہ تھا منی آرڈر، آج بھی چلتا ہے منی آرڈر۔ اس کی جدید شکل اب یہ ہوگی جو ہمارے موبائلوں میں ایزی پیسہ وغیرہ کرواتے ہیں۔ منی آرڈر مفید چیز تھی، اور منی آرڈر خصوصاً مزدور طبقے کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ اب مجھے آپ یہ بتلائیے، ایک بندہ بمبئی سے کراچی آتا ہے مزدوری کے لیے، مہینے بعد اسے ملی تنخواہ، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، تو وہ کراچی سے تنخواہ لے کر پورے مہینے کی بمبئی جائے یا دہلی جائے یا یہاں سے اسلام آباد جائے، تو جتنی اس کی تنخواہ ہے اس کا 50% تو کرائے بھاڑے میں اٹھ گیا، باقی سے نظام کیسے چلے گا؟ واپس آئے تو پھر گھر والوں سے کرایہ مانگ کے آئے،
کہ میں نے کراچی مزدوری کے لیے جانا ہے. مزدور طبقے کے لیے منی آرڈر کسی نعمت سے کم نہ تھا. لیکن یہاں ایک الجھن پیدا ہو گئی جس نے شورش اختیار کر لی، اور بلکہ گنگوہا کے معروف مولانا صاحب نے اس کے خلاف فتویٰ بھی دے دیا کہ یہ سود ہے. گنگوہ کے مولانا نے فتویٰ دے دیا. مسئلہ کیا تھا؟ آپ بھیج رہے تھے 50 روپے منی آرڈر کے، تو ڈاک خانے نے لیے 51 روپے، 51. میں یہ فگر بطور مثال عرض کر رہا ہوں. اب ابہام یہ پیدا ہوا کہ وہ جو 1 روپیہ اوپر لیا ہے وہ سود ہے. وہ کیا ہے؟ سود ہے. فتویٰ دے دیا. کھلبلی مچ گئی کہ اچھا بھلا دروازہ کھلا تھا، سہولت تھی، رعایت تھی، اور اب یہ مولانا نے بول دیا کہ سود ہے. تو پھر کسی نے سمجھایا، اللہ کرے کہ ہمارا یہ جملہ بھی کوئی سمجھے، کہ کسی نے سمجھایا کہ بھائی کوے کی بریانی اور اس کا شوربہ نوش کرنے والے سے مسئلہ کیوں پوچھتے ہو؟ بریلی کا رخ کرو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ تھوڑا تھوڑا بولنے لگ گئے ہیں، تھوڑا تھوڑا بولنے لگ گئے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے. کب بریلی کا رخ کیجئے. اب بریلی شریف سوال بھیجا تو امام اہل سنت نے یہ نہیں فرمایا میں کیا جانوں ڈاک خانوں میں کیا ہوتا ہے، منی آرڈر کیا بلا ہے، کیسا ہے، کیوں ہے، کیا ہے. میرے امام نے قلم اٹھایا، مجتہد اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس سوال کے جواب میں پوری کتاب لکھی. اور اگر آپ سبحان اللہ کہنا موقوف نہ کر دیں گے تو وہ کتاب بھی فتاوی رضویہ میں موجود ہے. میں نام نہیں لوں گا، نہ پہلی کا لیا نہ اس کا لوں گا. ڈھونڈو، پڑھو. کب پڑھیں گے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ فتویٰ جڑ دیا کہ اوپر والا 58 یا 54 یا آدھ روپیہ یا پورا روپیہ سود ہے. یہ نہ مت جانا، یہ تحقیق نہیں کی کہ وہ اوپر 8 آنے یا 12 آنے یا 1 روپے کیوں لیتے ہیں. چلو یہ 8 آنے 12 آنے تو ہمارے بچوں کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گی، یہ تو اب چلتے ہی نہیں ہے. 50 روپے کے اوپر 1 روپیہ جو لیا ڈاک خانے نے، تو امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ جس کے نام منی آرڈر کیا اس کو کتنے ملے؟ کہا 50. تو کہا روپیہ کون رکھ گیا؟ کہا ڈاک خانے والے. فرمایا بڑا کمال کا جملہ ہے، فرمایا ڈاک خانہ ایک مشترکہ دکان ہے. کیا بات ہے جناب! ڈاک خانہ ایک مشترکہ دکان ہے. ایک ہے بیچنے والا اور ایک ہے خریدنے والا. وہ بیچارہ جو دکاندار ہے وہ ادھر سے چیز اٹھائے گا، اپنے پاس لائے گا، پھر یہاں سے اٹھائے گا اور جس کو دینی ہے اس تک پہنچائے گا. تو جو اس کا پورے کا پورا خرچہ آ رہا ہے یہ سروس فراہم کرنے پر، اس کو کوئی جا کے سمجھائے کہ یہ 58 یا روپیہ سود کی مد میں نہیں سروس کا لیا جا رہا ہے، اور یہ ان کا لینا جائز، منی آرڈر پہ رقم بھیجنے والے کا جائز. یہ شان مجتہدانہ ہے جو جن کا ہم عرس منا رہے ہیں کہ اس مسئلے پر بھی پوری کتاب لکھتی. سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں، 1 منٹ، اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ تو ہمارے میزبان ہیں اور خدام میں سے ہیں، تو باقی آپ میں سے جو مہمان ہیں، مہمان وہ بھی تو نعرہ لگا سکتے ہیں. ایک تو تقریر کر رہا ہوں میں. 10-15 سال میں میرے دیکھتے دیکھتے ہی ایک جگہ گھیری جاتی ہے، 2-3 جھنڈے لگتے ہیں، پھر تھوڑی تھوڑی مٹی نظر آتی ہے، پھر وہ باقاعدہ قبر بن جاتی ہے، کسی ملنگ کا ڈیرا. اور تھوڑے سالوں کے بعد وہاں میں بھیڑ لگی دیکھتا ہوں.
لوگ جھوٹی جگہوں کو منوا لیتے ہیں. ہمارا واسطہ رضویوں سے پڑا ہوا ہے معذرت کے ساتھ کہ آج تک ہم اعلیٰ حضرت کا کما حقہ تعارف ہی نہیں کروا سکے. الجھنوں میں ڈل گئے اور الجھنوں میں ڈالا ہوا ہے معذرت کے ساتھ. منی آرڈر کی بات سمجھ میں آ گئی؟ جزاکم اللہ خیر جنہوں نے الحمدللہ کہا ہے. منی آرڈر کی سمجھ آئی؟ یہ اعلیٰ حضرت ہیں. ایک اور کمال کی بات دیکھیں، اصحاب تمیز، اصحاب تخریج، یہ بھی ایک درجہ ہے نا اصحاب تمیز کا، اصحاب ترجیح، یہ اسی لیول کے لوگ ہیں شان اجتہاد رکھنے والے. آئمہ کے اقوال میں تطبیق ایک، تطبیق نہ ہو تو کس قول کو ترجیح ہے اس کو مدلل طور پہ واضح کرنا یہ بھی بڑا مشکل امر ہے. اس راہ سے بھی پھولوں کی طرح گزرتا ہے امام احمد رضا. ایک مثال پیش کروں بھائی صاحب، ایک مثال. آپ جب یہ عید الاضحیٰ آتی، ابھی تو گزری ہے ماضی میں کچھ عرصہ پہلے، وہ جی امام صاحب یہ دم کٹ گئی جانور کی، قربانی ہوے گی کہ نہیں ہوے گی؟ امام صاحب لڑ پڑے دونوں بکرے، ایک بکرے نے سینگ مارا اور میرے والے بکرے کا کان کٹ کے گر گیا، قربانی ہوے گی کہ نہیں ہوے گی؟ ہوتے نا یہ سوال، بولیں گے سوالات آتے ہیں نا. اب فقہ کے اندر ایک مسئلہ معرکۃ الآراء رہا، اور وہ کیا تھا؟ ایک مقدار بیان کی فقہاء نے کہ اتنا کان کٹ جائے تو قربانی نہیں ہوگی، اتنی دم کٹ جائے تو قربانی نہیں ہوگی، ایک مقدار بیان کی. لیکن سوال یہ تھا، میرے دائیں بائیں علماء کا جرمٹ ہے، میں ان کو سبق سنا رہا ہوں. سوال یہ ہوا کہ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو اور جس کی پیدائشی دم نہ ہو، اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ مسئلہ امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یوسف مذہب حنفیہ، ہائے 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 ہائے، ہم حنفیوں پر بھی فاتحہ ہی پڑھ چکے ہیں کب کی. اب تو حنفیت، میں نے شاید پچھلے عرس پہ بھی کہا تھا، حنفیت پہ کام کب ہوگا؟ ہماری مسجدوں کے باہر تو لکھا ہوتا ہے حنفی بریلوی، اور اب بھی وہ کہتے ہیں کہ اب بریلوی نہ لکھا کرو. کچھ عرصہ اور انتظار کیجیے، حنفی بھی اڑانے کی بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور مزید انتظار کیجئے تو لفظ مسلم کی اجازت بھی نہیں، جمہوریہ مسجد. جاگ رہے ہیں؟ پھر کیا ہوگا؟ جامعہ مسجد جمہوریہ. بریلوی بھی کاٹو پھر حنفی بھی کاٹو، اب کیا کر دو؟ جمہوری مسجد. انشاءاللہ رضا والے جب تک بیدار ہیں اور زندہ ہیں خیر رہے گی، انشاءاللہ خیر رہے گی. عزت والا مرتبت صاحبزادہ گرامی قدر جامعہ امجدیہ کے روح رواں جناب گرامی قدر صاحبزادہ محمد ریحان رضا صاحب ابھی مدینہ پاک سے آئے ہیں، تو ایک حاضری مدینہ شریف کی ایک جگہ پہ کچھ مجھے معروضات کا شرف ملا، تو بزرگ فرماتے تھے کہ اسی جگہ پر شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور سرکار سیدنا شاہ مصطفیٰ رضا خان نوری قدس سر العزیز نے واعظ فرمایا تھا، اور فرماتے تھے پوری دنیا میں ایک بھی سنی رہ جائے تب بھی سواد اعظم اہل سنت و جماعت ہے. ایک بھی رہ جائے، وہ اب نہیں کہیں گے کہ ادھر زیادہ ہو گیا، اب سواد اعظم وہ ہے، ایک بھی رہ جائے. اور جس دن ایک بھی نہ رہا وہی دن قیامت کا دن ہے.
واہ جی واہ. اچھا جی، کیا مسئلہ بیان ہو رہا تھا؟ سینگ کٹے، کان اور دم کا کٹ گئے تو بولے عیب پیدا ہو گیا، اب اس کی قربانی. تو کہا پیدائشی کان نہ ہو تو، پیدائشی دم نہ ہو تو. یہ مسئلہ امام اعظم میں، اور ابھی مبارک نام جو لیا تھا یوسف مذہب حنفیہ، وہ کون ہے؟ سرکار سیدنا امام محمد، سرکار امام محمد، سرکار امام محمد، جن کو دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ لیتے تھے کہ امت حبیب میں ایک فرد کا نام محمد ہے، یہ اتنا حسین ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شبہ ہے کہ جامعہ امجدیہ و دیگر مدارس اہل سنت میں پڑھنے والے میرے اسٹوڈنٹ بھائیوں، میرے کلاس فیلوز، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں امام محمد کی داستان بھی کمال ہے. خوبصورت تھے، داڑھی مونچھ نہیں نکلی تھی، اور امام اعظم کے پاس ان کے والد لے آئے، اور وہ دور ایسا تقوی کا دور تھا کہ امرد لڑکے کو ہمارے اکابر سامنے بٹھا کے نہیں پڑھاتے تھے. ہائے 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 ہائے. رسوائیاں کب ہوتی ہیں؟ جب بزرگوں کے طریقے چھوڑے جائیں. میں تو ان کے گھر میں بچوں کو اکیڈمی پڑھانے جاتا ہوں، وہی لڑکیاں وہی لڑکے. کیوں؟ امام اعظم امام محمد کو داخلہ نہیں دیتے، تو آج کے امام صاحب یا مدرس صاحب یا قاری صاحب وہ امام اعظم سے زیادہ متقی ہو گئے. بولیں گے تھوڑا سا؟ زیادہ متقی ہو گئے. امام حاکم و دیگر نے اس حدیث کو کوٹ کیا، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. اکابر کے طریقے پہ رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. لو جی غور کیجئے، امام محمد رحمہ اللہ کو لایا گیا، امام اعظم نے فرمایا کہ لے جاؤ اسے. امام محمد بھی تڑپ رہے تھے مجھے داخلہ ملے، اور والد ماجد بھی بے تاب تھے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا یہ جذبہ دیکھا، تکرار کو دیکھا، فرمایا چلو پہلے اس کو حفظ کراؤ. حفظ کر کے پھر آئے. یہ 5واں 6واں 7واں روز تھا، امام محمد پھر آ گئے. امام اعظم نے فرمایا تم کو تو کہا تھا حفظ کر کے آؤ. کہا حضور سن لیجئے، کر آیا. حضرت قبلہ ہمارے مخدوم اور مشفق علامہ محمد اشرف گرمانی صاحب یہ جذبے تھے. مزید ایڈمیشن کے لیے، داخلے کے لیے کہ داخلہ مل جائے امام اعظم کے مکتب میں، کتنی محنت کر کے تھوڑے سے ٹائم میں قرآن حفظ کر لیا. جو دین کے نکلا تھا بڑی شان سے وطن سے، جو دین کے نکلا تھا بڑی شان سے وطن سے، وہ پردیس میں آج غریب الغربا ہے. ڈر ہے کہ کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، مدت سے اسے دور زمان میٹ رہا ہے. اے کشتی یہ امت کے نگہباں فریاد، بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے. اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. لو جی میں نے ٹائم نہ حضرت سے پوچھا نہ آپ سے پوچھا، ابھی بتا دیں تاکہ گفتگو کلوز کروں اور ان کو بھی زیادہ سنما خراشی نہ کروں ان کی. ابھی تو ویسے میری تمہید جاری ہے، تقریر کا کل تک بھی ڈال سکتے ہیں ہم. ابھی تو ایک وصف پہ بات ہو رہی ہے. تو کیا تھا کہ امام اعظم اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، ان کے بیچ یہ مسئلہ مختلف فی ہے. ایک طرف قول یہ ہے کہ جس کے پیدائشی کان نہ ہو، دم نہ ہو، اس کی قربانی ہو جائے گی. دوسری طرف قول ہے کہ نہیں ہوگی، جس کے پیدائشی نہیں ہے کان اور دم. یہ اختلاف سمجھ میں آ گیا؟ اختلاف سمجھ میں آ گیا. اختلاف یوں ہی چلتا رہا اور نقل ہوتا رہا کہ بریلی والے کا دور آ گیا.
بریلی والے کا دور آ گیا. دارالعشق بریلی شریف. پہلی بار جب بریلی شریف کی پتلی پتلی گلیوں سے گزر کر ایک گلی میں اعلیٰ حضرت کے آستان قدس پر اور روضہ انور منور پر اور اس مختصر سی گلی کے بازو میں وہ مسجد کے جہاں امام کبھی مصلی امامت اور کبھی اقتداء پہ کھڑے ہوتے تھے، قدموں کو چوما تو یوں لگا اور یہی محسوس ہوا کہ ماں کے قدموں میں سر رکھ دیا. لیکن بریلی شریف کی گلیوں میں کھڑے ہو کر اعلیٰ حضرت کے روضہ انور کے دروازے پر کوئی بناوٹی بات نہیں، دیر تک سوچتے رہے مولا یہ ہے در احمد رضا. مصر میں جس کی دھوم ہے، عرب میں جس کی دھوم ہے، افریقہ میں جس کے چرچے ہیں، امریکہ اور یورپ میں جس کے تذکرے ہیں، پاکستان میں جس کا نام لے کر دلوں کو تسکین پائی جاتی ہے، بنگالہ، افغانستان، چین ہو کہ دنیا کے خطے، رضا رضا جہاں پہ کہا جاتا ہے، انگوٹھے چومیے تو لوگ کہتے ہیں بریلوی ہے، میلاد منائیے تو لوگ کہتے ہیں بریلوی ہے، یا رسول اللہ کہیے تو لوگ کہتے ہیں بریلوی ہے، 11ویں شریف کی نیاز پکائیے تو لوگ کہتے ہیں بریلوی ہے، مزار کی چادر لے جائیے تو لوگ کہتے ہیں بریلوی ہے، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھیے تو لوگ کہتے ہیں بریلوی ہے، نماز کے بعد ذکر بالجہر کیجئے تو لوگ کہتے ہیں بریلوی ہے، مصطفیٰ جان رحمت غیب جانتے تھے محض اتنا کہیے تو لوگ کہتے ہیں بریلوی ہے، حضور حاضر و ناظر ہیں اتنا کہہ دیجئے تو لوگ کہتے ہیں بریلوی ہے، حضور دور سے بھی سنتے ہیں قریب سے بھی سنتے ہیں بس اتنا سا کہہ دیجئے تو یہ سننے والا کہتا ہے کہ بریلوی ہے. حالانکہ یہ کوئی بھی ایک عقیدہ اور عمل ایسا نہیں جو احمد رضا نے شروع کیا، انہوں نے تو صدیوں سے آئے معمولات کو مزید قرآن و سنت سے ثابت کیا. پر واہ رضا تیرے مقدر، جہاں جہاں عشق اور وفا ہو تیرا نام جڑا رہے گا، جڑا رہے گا، جڑا رہے گا. اگر نعرہ لگانا کو دم خم سے بولو اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کو دم خم سے بولو بھائی، دم خم سے بولو. توجہ ہے، توجہ ہے آپ کی. بھائی صاحب ہم نے کب کہا ہے کہ بریلوی اکیلا کہا جائے تو یہ کوئی الگ سے فرقہ ہے؟ ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت ہے. لیکن سوال تو یہ بھی ہے کہ ہوا کیا، سوجھی کیا؟ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. رات کے وقت اچانک کو 12 بجے دستک دے تو ہم کہتے ہیں ارے بھائی خیر تو ہے. 2:30 بجے فون آ جائے، یا اللہ خیر. اچھا وہی نام دن کے 12 بجے آ جائے تو خیری صلی اللہ ہے، چاہے دن کے 12 بجے حادثے کی خبر ہو، لیکن رات 2:30 بجے فون ہو، بھائی خیر تو ہے. کیوں بھائی؟ رات 2:30 بجے فون فقط ایمرجنسی کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ رات کے وقت ملاقات کے زیادہ وقت نہیں ہوتے. کو آدھی رات کسی کا دروازہ کھٹکھٹائے یا رات کے 2-3 بجے کوئی کسی کو کال کرے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. یہ کون سا ٹائم ہے یہ کہنے کا کہ بریلوی نہیں ہوں؟ خیر تو ہے. اور آپ اتنے خاموش ہیں، خیر تو ہے. حالات ٹھیک چل رہے ہیں، کوئی پرابلم تو نہیں ہے. ہم نے ایسے لوگوں کو بھی کسی دور میں سنا جو کہتے تھے کہ میری کلائی پر اگنے والا ایک اقبال بھی بریلوی ہے. لیکن حدیث میں فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے. دعا کیا کرو اللہ ہمارا خاتمہ خیر پر کرے. رب کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہوئے عرض گزار ہے مولا بھٹکنے سے بچانا، بہکنے سے بچانا، پھسلنے سے بچانا، یہ نئی نئی تراشوں خراشوں سے بچانا. رضا کا تو نے کر دیا ہے تو درخواست ہے رضا ہی کا رکھنا.
اور رضا ہی کے قدموں میں ہمارا حشر کرنا۔ چلو بھائی، کیا بات چل رہی تھی کہ یہ مسئلہ آ گیا بریلی شریف۔ حضرت علامہ ابو بکر گرمانی صاحب پیچھے نہ بیٹھیے، آگے تشریف لے آئیے اور آپ میری طرف دھیان رکھیں۔ یہ مسئلہ آ گیا بریلی شریف۔ سوال پہلے بتا چکا ہوں، امام اہل سنت نے دونوں چیزوں کو سامنے رکھا اور 5 دلائل کے ساتھ۔ بھائی صاحب سامنے والوں، 5، یہ میری عادت ہے، آپ اس سے گھبرایا بھی نہ کیجئے، پریشان بھی نہ ہوا کیجئے، اس سے آپ جاگتے بھی رہتے ہیں، وگرنہ بعض لوگ مراقبے میں چلے جائیں تو یس کا نو اور نو کا یس ہو جائے، پھر درگت بناتے پھرو اور ویڈیو منگوا کے پھر کہو کہ یہ واقعی مجھے غلطی لگی، اس وقت جھٹکا لگا تھا۔ اس لیے میں جگانے کا عادی ہوں کہ ذرا جاگ کے رہیے۔ اعلیٰ حضرت نے 5 وجوہ کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا، اور اس میں موٹی سی رمز پانچوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب جانور بے عیب تھا اور کان کٹنے یا دم کٹنے کا عیب پیدا ہوا تو اب اس کی قربانی نہیں ہوئی، تو اگر شروع ہی سے عیب ہے تو تب کیسے ہو سکتی ہے؟ اس ایک دلیل کے ساتھ مزید 4 دلائل، اور خوشخبری یہ ہے کہ یہ مسئلہ بھی فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے۔ اور میری تحریک یہ ہے کہ میں ہاتھ جوڑ جوڑ کے جگہ جگہ کہہ رہا ہوں، صرف اتنا احسان کیجئے اے مدارس کے طلباء، اے ائمہ مساجد، اے دینی درد رکھنے والوں، دینی مسائل پڑھنے کی سدھ بدھ رکھنے والوں، خدا کا واسطہ ہے 1 گھنٹہ موبائل دیکھنے کا کاٹ دیجئے اور وہ 1 گھنٹہ اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھنے کو دے دیجئے۔ احمد رضا کا قلم تصوف کی چاشنی دیتا ہے اور دل کو جلا بخشتا ہے۔ احمد رضا کا قلم در رسول کا وفادار بناتا ہے، گستاخی اور بے ادبی سے بچاتا ہے۔ احمد رضا کا قلم عقیدت کے ان باغوں میں لے کر جاتا ہے کہ مشام دماغ بھی معطر ہو اور قلب و روح کو تازگی ملتی ہے، مگر شرط یہ ہے الماریوں میں رکھا ہوا فتاوی رضویہ نکالیے، پڑھیے۔ پہلی جلد سے مطالعہ نہ کریں فتاوی رضویہ کا، پھر آپ تھوڑے سے صفحے پڑھ کے رکھ دیں گے۔ شروع کیجئے 30ویں جلد سے اور 29ویں سے۔ فتاوی رضویہ کے پہلے 2 رسالے بڑے اوکھے ہیں، فتویٰ قول امام پر ہوگا، کیا جانے جناب، فتویٰ قول امام پر ہوگا، اور صرف ان 2 رسالوں کی مزید یعنی ترجمے کے ساتھ تصحیل اور تخصیل کے ساتھ تخریج کی جائے تو جتنے کہ میں کوئی آپ کہیں اسٹوڈنٹ ہوں ابتدائی قاعدے والا علی باتاسا والا، علی باتاسا پڑھتے پڑھتے میرا دماغ کہتا ہے کہ کم و بیش 10-15 جلدیں مزید مارز وجود میں آ جائیں، کم از کم صرف وہی 2 رسائل کے فتویٰ قول امام پر ہوگا۔ بھائی صاحب سمجھ گئے؟ یہ اب تک کیا بتایا؟ شکر والی بات، منی آرڈر والی بات بتا دی، عرض کر دی آپ کو۔ مسائل جدیدہ میں یہ امام اہل سنت قدس سر العزیز نے یہی ایک نہیں، اس جیسی ان گنت اور چیزیں ہیں جس کے لیے آپ کو فتاوی رضویہ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ ابھی میں آ رہا ہوں میمن مسجد سے، تو وہاں میں ایک چیز عرض کر رہا تھا کہ محدث الور سید دیدار علی شاہ صاحب، ہائے 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 ہائے، محدث الوری قدس سر العزیز، قدس سر العزیز، دعا کرو ہمارے بزرگوں کے لگے باغ سدا بہار رہیں۔ بناوٹی بات نہیں ہے، حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد ریحان صاحب، اللہ رب العزت ان کا سایہ صحت سلامتی سے قائم رکھے، بزرگوں کا لگایا ہوا باغیچہ باغبانی بھی کر رہے ہیں، سیراب بھی کر رہے ہیں، اور شکر ہے کہ امجدیہ اور امجدیہ میں چہکنے والے اس گلشن میں جو چہکنے والی بلبلیں ہیں ان کی چہک سے دل کو سکون رہتا ہے کہ جس ادارے کو ام المدارس ہونے کا شرف حاصل ہے الحمدللہ اس کے دروازے بھی کھلے ہیں، چراغ بھی روشن ہیں،
شاخیں بھی لہلہا رہی ہیں، پھول بھی لگے ہوئے ہیں، بہار کی کیفیت ہے۔ اور اللہ تعالی ہمارے اس مرکز کو خزاں سے محفوظ رکھے، سدا پر بہار رکھے، اور مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان جو ہے اور ترویج و اشاعت جو ہے وہ یہاں سے ہوتی رہے۔ میں آپ کو زیادہ امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ ویسے کب تک ہوتی ہے دعا؟ عموماً 12:30 تک نا، تو رہتی منٹ آپ سے لے لیں، آدھا پونا گھنٹہ تو لے لیں، یا پھر دعا کر کے پھر آپ سے گلی میں بات چیت کر لیں، کیا خیال ہے؟ وگرنہ کل دوپہر بھی شاید ہمیں ہی ان کی سب مخراشی کرنی ہے۔ اور جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان سے آج سلوک ٹھیک رکھیں گے تو کل بھی سنیں گے۔ ویسے رویہ تو اب بھی ہمارا آپ سے محبت والا ہے، وگرنہ اتنی دور کا سفر کون کرتا ہے؟ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، کراچی ہی نہیں، کائنات کا خطہ خطہ عشق رضا میں جھوم رہا ہے، محبت کا مبتلا ہے۔ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو لے کر گئے بریلی شریف، کون؟ وہ بھی ایک عظیم سید ہے، واہ 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 واہ، اور وہ ہیں صد الفاضل سرکار سیدی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی۔ یہ غیبی طور پر، یہ کیا کریں جناب، ایک بات چھیڑ لیں تو ہزاروں ورق کھل جاتے ہیں۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت کو دیکھا نہیں تھا، بس یہ ایک بات کہنا ضروری ہے، میں آپ کو کہہ دوں، اعلیٰ حضرت کی انہوں نے زیارت نہیں کی تھی، اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھی تھی، اور صد الافاضل باقاعدہ طور پر تمام مروجہ علوم کی تکمیل کر چکے تھے، تگڑے عالم تھے۔ ہوا یہ ہے کہ مراد آباد خطے میں ایک اخبار میں اعلیٰ حضرت کے خلاف بد مذہب عناصر نے کو بکا بکی کری، صد الافاضل نے بغیر زیارت اعلیٰ حضرت کے صرف امام احمد رضا کی کتابیں پڑھ کے، وہ عشق تھا یار ایسا بندہ، یار ایسا بندہ، تو صد الفاضل نے اخبار میں مضمون چھاپا، وہ مضمون آیا بریلی شریف، ولی را ولی می شناست، جوہری کی گھت جوہری جانے کے جو جوہری ہوئے، اور گھائل کی گھت گھائل جانے کے جن لاگی ہوئے۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھا ایسا نایاب ہیرا مراد آباد میں، اور پھر اعلیٰ حضرت نے ان کو بریلی شریف بلایا، سید پاک بریلی شریف آئے۔ انجام پہلی ملاقات کا یہ ہوا کہ آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، میرا کام بس ایک نگاہ یار کر گئی۔ پھر حالت یہ ہوتی تھی کہ ایک بستر بریلی میں اور ایک بستر مراد آباد میں، جو کوئی سید صاحب سے پوچھتا کدھر سے آ رہے ہیں؟ بریلی شریف سے۔ کدھر جا رہے ہیں؟ بریلی شریف۔ اب یہ واقعہ سنانا کیوں ضروری تھا؟ میرا ایک سوال ہے، میں نے پچھلے سال بھی کہا، اور میں عموماً مدارس اہل سنت کے جلسوں میں کہتا ہوں، مدرسہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ مادر علمی، تو بچوں کو تو چاہیے ہمہ وقت ماں کی گود، ماں کے دوپٹے، ماں کے آنچل کی چھاؤں میں رہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں اب اس بات کی بہت زیادہ کمی ہے، خدا جانے کہ کیسی ہوا چلی، وہ محبتیں، وہ پیار اور وہ وفائیں جو کبھی ہمارے اسلاف میں اپنے مراکز اور اپنے مادر علمی سے ہوتی تھیں، اب اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ بھائی 33 سے 34 سال تو مجھے ہو گئے تقریریں کرتے کرتے، اب تو ہم بوڑھے ہو چکے بھائی صاحب، کوئی نئی اٹھان تھوڑی اٹھے گی، وہ مزے نہیں ہیں، وہ لطف نہیں ہے۔ کمی ہم میں کیا ہے کہ جو ہمیں مرض لگا ہوتا ہے نا عشق کا، وہ ہم دوسرے کو بچا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو نہ لگ جائے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، کیونکہ مجھے کل بھی آپ سے بات کرنا ہے، تو وہ بھی تھوڑا راہ و رسم کل تک تو رکھنی ہوگی آپ سے، بعد میں بگڑ جائے تو بگڑ جائے۔ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جامعہ امجدیہ میں ام المدارس میں اعلیٰ حضرت کے عرس میں آئے ہیں، کوئی بھی کسی میرے بھائی سے پوچھے، ایک سوال بنتا ہے، اکیلے کیوں آئے ہیں؟
ایک سوال ہے. امجدیہ سے اگر آپ پڑھ کر گئے اور کسی مسجد میں امام ہیں تو صرف آپ اور مسجد کا مؤذن بائک پر بیٹھ کر کیوں آئے ہیں؟ ایک ہائی ایس محلے سے نہیں ہو سکتی کہ چلو آپ کو دکھائیں جہاں سے ہم فیض یاب ہوئے ہیں وہاں کا عالم کیا ہے. مجھے کل تک آپ سے بنا کے رکھنا ہے. یہ سوال سمجھ رہے ہیں آپ میرا جو میں نے آپ سے عرض کیا؟ کب کریں گے ہم؟ لوگ 8-10 ہزار بندے سڑک پہ کھڑے ہو کر خدائی کے دعوے کرتے ہیں. آپ کے شہر میں لوگ کیسے کیسے چیلنج کرتے ہیں میں مر گیا تو دفنانے کی وصیت کروں گا. تو ہم زندہ ہو کر بھی کیوں مرے ہوئے ہیں؟ کیوں؟ یہ تحریک کب چلے گی؟ آپ اگر اعلیٰ حضرت کے لیے اس اعلیٰ حضرت کو سننے کے لیے آئے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بارے میں سننے آئے ہیں، تو آپ کا پڑوسی سن لے. آپ کالج یونیورسٹی والے ہیں تو آپ کا کلاس فیلو سن لے. آپ کسی دکان کے شعبے سے وابستہ ہیں تو آپ کے بازو کی دکان والا سن لے. یہ تبلیغ کا جذبہ کب پیدا ہوگا؟ لہذا آج کی توبہ اور آئندہ سے ارادہ. آئندہ سے مراد کل صبح بھی ہے. صوفیہ فرماتے ہیں ہر نیک کام کل پہ چھوڑ دیتا ہے، جو آج نہیں ہوا وہ کل آسان نہیں ہوگا اور مشکل ہو جائے گا. میرے بھائی اپنے سنی جو پروگرامز ہوتے ہیں ان میں اکیلے نہ آیا کرو، دوست احباب کو لایا کرو. آئمہ مساجد محنت کریں. ہمارے ہاں محنت کا سلسلہ بہت کم ہے اور اس پر باقی باتیں کل کریں گے. سعد الفاضل نے کیا کیا کہ جو محبت سعد الفاضل کو ملی تھی وہ محبت سید دیدار علی شاہ صاحب میں منتقل کرنا چاہیے. کب بریلی چلیں گے؟ وہاں بڑے حضرت ہیں، بزرگ ہیں. سوال سنا آپ نے تو پتہ آگے سے سرکار سیدنا سید دیدار علی شاہ صاحب محدث الوری قدس سر العزیز نے کیا فرمایا؟ بھئی میں نے تو سنا ہے کہ پٹھان ہیں اور بڑی جلال والی طبیعت ہے، مزاج میں کی برہمی اور سختی ہے. سعد الفاضل رحمہ اللہ نے فرمایا چل کے تو دیکھیے، چل کے تو دیکھیے. ہم بھی اعلیٰ حضرت کو ہمہ وقت شمشیر زن نہ دکھایا کریں. ان کی دنیا تصوف کا جو رنگ ہے وہ دنیا کو کب دکھائیں گے؟ ہر گستاخ بے دین، گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت کے لیے کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار. آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں، یہ ان کا کھاتا ہے. پر محبت والوں کا بھی ایک جہان ہے جہاں احمد رضا ماں سے زیادہ شفیق نظر آتا ہے. وہ ورق بھی کھولیے. شاہ صاحب چلے گئے بریلی شریف. کون؟ دونوں سید. تو سید دیدار علی شاہ صاحب پہلی ملاقات ہے اور واٹس ایپ کا دور نہیں تھا کہ وہ آڈیو ریکارڈنگ کر کے آگے بھیج دیں کہ دیدار علی شاہ صاحب آپ کے بارے میں یوں کہہ رہے تھے، سخت ہیں، برہمی ہوتی اور پٹھان ہیں. واٹس ایپ کا دور نہیں تھا. تو دیدار علی شاہ صاحب قبلہ نے پوچھ لیا حضرت کیا حال ہے آپ کا؟ شاہ جی حال کیا ہونا ہے اس فقیر کا، قوم کا پٹھان ہوں، جذباتی ہوں، مزاج کی برہمی سی ہے. اوہ شاہ صاحب دل دے بیٹھے، پھر انہی کے ہو گئے. اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں سید دیدار علی شاہ صاحب محدث الوری رضی اللہ تعالی عنہ. بات جو بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلدی میں آئے اور نماز جماعت قریب تھی تو ایک ماشکی پانی بھر رہا تھا، بچہ نابالغ پانی بھر رہا تھا کنویں سے. وہاں بھی میں نے پوچھا تھا حضرت گرمانی صاحب سے، ماشکی ہمارے یہاں کہتے ہیں، حضور والا یہاں کیا کہتے ہیں؟ ماشکی بولتے ہیں. تو شاہ صاحب نے بچے سے فرمایا مجھے پانی دو گے، میں نے وضو کرنا ہے. اب یہ بریلی کا ہے ماشکی، دھیان رہیے ذرا، دھیان رکھنا. تو وہ کہنے لگا مولانا آپ
شکل و صورت حلیے سے تو عالم لگتے ہیں، آپ نہیں جانتے کہ مجھ سے پانی لینا وضو کے لیے جائز نہیں ہے؟ یا اللہ یا اللہ. شاہ صاحب یہ بات سنی، وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے جلال آیا. میں نے کہا تیرے دی ہوئے پانی سے وضو کیوں نہیں ہوگا؟ کہا نابالغ ہوں. زندہ حضرات بول لیں، باقیوں کی فاتحہ ہم بیچ میں پڑھ دیں گے. کیا کہا؟ نابالغ ہوں. اب یہ مسئلہ بھی درست تھا. شاہ صاحب نے مزید فرمایا، شاہ صاحب فرمانے لگے باقیوں کو تو بھر بھر کے دیتے ہو، حضور ان کے دام لیتا ہوں، مول دیتا ہوں، پانی مفت نہیں. فرماتے ہیں میں نے جلال میں ہی وضو کیا، نماز پڑھی، لیکن جب میں نماز کے بعد بیٹھا تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ دیدار علی شاہ تو ویسے ہی غصہ کر رہا تھا، مسئلہ تو بچے نے درست بتایا ہے، شریعت کے مسئلے پہ غصے نہیں ہونا چاہیے. لیکن کہتے ہیں کہ مجھے اسی وقت اعلیٰ حضرت کا احساس ہو گیا کہ جس کی گلی کے ماشکی بھی فقہ کو اتنا جانتے ہیں. احمد رضا کا اور اب اعلیٰ، یہ میں نے واقعہ آپ کو سنایا کہ آپ تھوڑا ذوق مزید لے لیں سیدوں کے ذکر سے. بتانا یہ مقصود تھا کہ اعلیٰ حضرت سے اس پر بھی سوال ہوا، نابالغ پانی بھر کے لائے تو کیا حکم شرع ہے؟ امام اہل سنت نے فرمایا یہ مسئلہ تفصیل طلب بھی ہے، تشریح طلب بھی ہے، یعنی اس کا جواب کو سوکھا سوکھا کوئی نہیں ہے، بڑا طویل ہے. امام اہل سنت نے نابالغ سے پانی کے مسئلے میں 37 قسمیں بیان کی، کتاب لکھی. سننا چاہتا ہوں آپ سے تھوڑا سا. سیدی اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے پر بھی کتاب لکھی اور 37 قسمیں بیان کی ہیں کہ کون سی جواز کی ہیں، کون سی ادب جواز کی ہیں. پھر اس میں پانی کے 3 درجے بیان کیے ہیں، وہ ملکیت کا اور عدم ملکیت کا. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے یہ مسئلہ بھی فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے. آج نیت کریں کہ پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ. تمہید ایمان تو پہلے پڑھ لیں، پہلے پڑھ لیں گے. ایمان کی تمہید ایسی ہوگی کہ اخیر اچھی ہوگی، اخیر انشاءاللہ اچھی ہوگی. تقریر مکمل ہو گئی. آخر پہ گزارش ہے یہ سبق لوہے دل پہ لکھ لیجئے کہ امام احمد رضا کسی نئے دین، کسی نئے فرقے، کسی نئے مذہب کے بانی کا نام نہیں، دین اسلام کے مبلغ کا اور عقائد اہل سنت کے محافظ کا نام امام احمد رضا ہے. ایک. نمبر 2، امام احمد رضا نے کوئی بدعت ایجاد نہیں کی. بری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کوئی بدعت کو مطلقاً جب مخالف بولتے ہیں تو بدعت سیاح کی کھاتے میں بولتے ہیں، ہم بھی اسی میں بول رہے ہیں. ایک بھی بدعت نہیں ہے جو امام اہل سنت نے رائج کی ہو. ہاں، سینکڑوں بدعات کے رد کرنے والے کا نام امام احمد رضا ہے. سمجھ گئے؟ نمبر 3، توحید پر زد پڑی، شرک کو فروغ دیا. پوری ذمہ داری سے عرض کرتے ہیں سچی توحید کے محافظ کا نام امام احمد رضا ہے. جو قرآن کے ترجمے میں لفظ مکر کا معنی مکر نہ کرے، یہ غیر ہم سے مکر کر کے کہیں گے کہ ہم مانے احمد رضا توحید کا دائی نہیں. جو لفظ مکر کا ترجمہ شان الوہیت کو دیکھے کہ یہی لفظ مکر کافروں کے لیے قرآن میں ذکر ہے، یہی لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. پر امام احمد رضا نے کہا ہر جگہ پر لینگویج ٹو لینگویج نہیں چلیں گے، بلکہ مرتبہ ٹو مرتبہ دیکھا جائے گا. جب کافر کے لیے معنی کریں گے تو معنی ہوگا
مکر کیا کافروں نے. اور جب یہی لفظ رب العزت کے لیے قرآن میں خود کلام والا بیان فرمائے تو میرا امام اس کا ترجمہ کرتا ہے اللہ نے مکر کیا، یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کی خفیہ تدبیر فرمائی. سرحد توحید کے محافظ کا نام امام احمد رضا ہے. اور ایک بہت بڑا عنوان سننا، اور میں عرض کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی اعلیٰ حضرت کے عرس پروگرام ہوں یہ ایک ایک عنوان رکھا جائے جس پہ مفصل گفتگو ہو. شرک کے توڑنے والے، شرک کے توڑنے والے، بلکہ شرک کے بت قدوں میں دھول اڑانے والے، بڑے بڑے مشرکین کے سر کو جھکانے والے کا نام امام احمد رضا ہے. ملکہ وکٹوریہ کا ٹکٹ لگتا تھا نا فوٹو والا، تو وہ سیدھا لگانا ہوتا ہے نا، اعلیٰ حضرت وہ بھی نیچا الٹا کر کے لگاتے تھے، اوپر کی بجائے الٹا کر. فرمایا اس مشرکہ کی تعظیم نہیں کی جائے گی جو ٹکٹ میں بھی اتنا محتاط ہو، وہ دل کے نگر میں کتنا محتاط ہوگا. وما علینا الا